اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دین عند اللہ الاسلام. نعرہ تکبیر، خالق اکبر دا نام بلند دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، خاندان زہرا تے بلند تر صلوات. محترم سامعین و ناظرین گرامی قدر، بے شک قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا پاک کلام ہے اور بسم اللہ کی بے اور الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک اس پاک کلام کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ تمام بنی نوح انسان کے لیے سراپا ہدایت ہے. قرآن پاک کی تمام آیات جہاں سے جب بھی پڑھیں وہ انسانیت کے لیے، میں نے لفظ انسانیت استعمال کیا، انسانوں کے لیے، تمام بنی نوح انسان کے لیے، کسی ایک گروہ، کسی ایک فرقے، کسی ایک جماعت کی بات نہیں، تمام عالمین کے لیے، تمام جتنے بھی دنیا میں انسان بستے ہیں سب کے لیے ہدایت ہے. لیکن جو آیت مبارکہ، یہ جو قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی ہیں مختلف موقعوں پہ، کوئی جنگ کی حالت میں، کوئی امن کی حالت میں، کسی آیت میں نماز کا حکم ہے، نماز کی صورت میں ہدایت ہے، کوئی حج کے لیے ہدایت ہے، کوئی حرام کے لیے روکنے کے لیے ہے، کوئی حلال کو جاری کرنے کے لیے ہے. تمام آیات میں ہدایت ہی ہدایت ہے. لیکن یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، ان دینا، بے شک دین ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک اسلام. یہ آیت مبارکہ اپنے مفہوم میں جتنا بھی دین ہے سارے دین کو سموئے ہوئے ہے، اور یہ دین، یہ اسلام، عام جو بزرگ ہیں وہ سمجھتے ہیں بہتر، میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے خصوصی طور پہ میری کوشش ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا آغاز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا. ایسی بات نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسلام مکمل ہوا ہے، شروع نہیں ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور آج کے دن ہم نے یہ دین تم پر مکمل کر دیا، پورا کر دیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس دین کی تکمیل ہوئی ہے، نہ کہ آغاز ہوا ہے.
تو دین اسلام کا آغاز کب ہوا؟ جب روئے زمین پہ پہلے انسان کی تخلیق ہوئی. دین اسلام کا آغاز اسی دن شروع ہو گیا تھا جب اللہ نے اعلان فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن سے دین شروع ہو گیا. اور یہ دین اسلام ہی ہے کہ جس کی تبلیغ حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اسلام کی تبلیغ ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کی، اسلام کی تبلیغ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور اسلام ہی کی تبلیغ لے کر، پیغام لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لے کے آئے. یعنی اسلام کی تکمیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہوئی، اور آپ پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا، کیونکہ اسلام جو اللہ کا پیغام تھا وہ مکمل ہو گیا. اب اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو غور طلب بات ہے، بالخصوص میں اپنے نوجوان دوستوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس آیت مبارکہ کو تقریباً تمام لوگ سمجھتے ہیں، اور انتہائی ظاہری طور پر انتہائی آسان مفہوم ہے. مطلب ہے 4 لفظ ہے: انا، بے شک، عند اللہ، اللہ کے نزدیک. جو پسندیدہ دین ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے. یہ کوئی اتنا زیادہ مشکل سمجھنے والی بات نہیں ہے. ترجمے کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے، انا دینا، اللہ کے نزدیک دین ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک اسلام، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے اس آیت مبارکہ میں کہ 2 لفظ قابل غور ہیں. ایک ہے لفظ دین اور دوسرا اسلام. دین کو اسلام کہا گیا، اور اسلام کو ہی اللہ کے نزدیک دین ہونے کا درجہ حاصل ہے. تو یہ دین ہے کیا؟ یہ ہے وہ نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دین کہتے ہیں راستے کو. دین کا مفہوم، مطلب جو ہے وہ ہے راستہ. اور اللہ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دین اگر کوئی ہے، کوئی راستہ ہے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے، تو وہ فقط اسلام ہے. اسلام ہی وہ راستہ ہے، اسلام ہی وہ دین ہے. یعنی اس کے علاوہ کوئی دین ہے ہی نہیں، کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں سوائے اسلام کے، اللہ کے نزدیک. تو اب جب اللہ کے نزدیک دین اور راستہ فقط اسلام ہے، اب یہاں پہ آ کے ایک لمحے کے لیے رک کر ہم جب سوچتے ہیں، آج جس دور میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، ہم موجود ہیں، ہمارے پاس کون سا اسلام ہے؟ وہ دین، وہ راستہ جو اللہ کے نزدیک فقط اور فقط ایک ہی راستہ اور دین ہے، یعنی جس کو اسلام کہا جاتا ہے، وہ ہمارے پاس کس صورت میں موجود ہے؟ یہ میں بات کو الجھاؤں گا نہیں، میرا مقصد کسی اور بات کی طرف پہنچنا ہے. یہ صرف تمہیداً آپ کو وہ بات سمجھانے کے لیے، آپ تک پہنچانے کے لیے تمہیداً یہ گفتگو ہے کہ وہ دین ہے کیا اور وہ اسلام ہے کیا. ایک بہت جلد جو ہے نا میں اپنے مقصد پہ آتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، اور متفق علیہ تمام مسلمانوں کے نزدیک، کہ جو یہود و نصارہ تھے، یہودیوں کے ہاں 71 فرقے تھے، اور نصارہ کے ہاں یعنی عیسائیوں کے ہاں 72 فرقے تھے. میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور سوائے ایک کے باقی سب جہنم میں جائیں گے. اب جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو دین، دیکھیں نا قرآن سے بات شروع ہوئی، جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین ہے، یعنی جو راستہ اللہ کے نزدیک ہے، وہ اسلام ہے. اور جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، صحیح پہنچایا، اور نہ صرف پہنچایا بلکہ مکمل صورت میں ہم تک پہنچایا. اس کی صورت آج ہمارے سامنے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ہے کہ دوسری قوموں میں جو دین اللہ کی طرف سے پہلے آئے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ان میں کسی میں 71 فرقے، کسی میں 72 فرقے. یہ متفق علیہ حدیث ہے تمام مکاتب فکر کے ہاں، تمام مسلمانوں کے ہاں. تو ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے،
صرف ایک جنت میں جائے گا. تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ جو دین اللہ کے نزدیک ہے وہ کون سا ہمارے پاس دین ہے, اور وہ 72 جو جہنم میں جائیں گے ان کے علاوہ وہ 73واں ہے کون سا. کیا ہم ان 72 میں تو شامل نہیں؟ اور اس 73 میں کی پہچان کیا ہے؟ اگر اس کی پہچان ہوگی اور تبھی ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ دین پر یعنی راستے پر ہیں. یہ ہے ہمارا آج کا سوال. تو برادران محترم, گزارش یہ ہے کہ کوئی ایسا فرمان, کوئی ایسا حکم اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہو سکتا جو قابل عمل نہ ہو. یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کی محنت کو جو مکمل کیا, اس کے بعد ہمارے پاس کوئی واضح دلیل, کوئی روشن ہمارے پاس دلیل ایسی نہ ہو کہ ہم پہچان ہی نہ کر سکیں کہ اللہ کا وہ صحیح راستہ وہ کون سا ہے. میں پوری ذمہ داری سے یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ جو 72 فرقے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں جائیں گے, کہیں کوئی, پوری ذمہ داری سے کہیں یہ تشریح نہیں ہے کہ ان 72 میں سے یا ان 73 فرقوں میں سے جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے, جو روزہ رکھنے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے, جو حج کرنے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. نہ 72 کے 72 جہنم میں اور ایک جنت میں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو 72 جہنم میں جائیں گے آج بھی ہمارے سامنے ہیں. مسلمانوں کے بہت سارے اہل تشیع ہیں, اہل سنت ہیں, وہابی ہیں, دیوبندی ہیں, اہل حدیث ہیں, بے شمار گروہ جماعتیں ہیں نا. اب سب کے سب برے نہیں ہو سکتے کسی فرقے میں, اور سب کے سب کسی فرقے میں نیک نہیں ہو سکتے. نمازیں اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں, نمازیں اہل سنت بھی پڑھتے ہیں, نمازیں بریلوی بھی پڑھتے ہیں. حج, زکوٰۃ, روزہ اپنے اپنے احکامات کے مطابق, اپنی اپنی فقہ کے مطابق تمام مسلمان اللہ کے اس دین پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ کون سی صفت ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا, اور جو ایک جنت میں جائے گا اس میں سارے کے سارے نیک ہوں گے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے, اور جتنے بھی محدث ہیں, جتنے بھی مفسر ہیں, جتنے بھی تاریخ داں ہیں, جتنے بھی علماء ہیں, کسی نے ایسی کوئی قدغن نہیں لگائی کہ اس سے مراد فلاں فرقے کے جنتی اور نمازی ہیں, فلاں فرقے کے حاجی ہیں. تو وہ کون سی صفت ہے کہ جو ان 72 میں نہیں پائی جاتی, اس ایک میں پائی جاتی ہے جو جنتی فرقہ ہے. یہ ہے نا غور طلب بات. اب ہماری تمام تر زندگیاں گزر جائیں, ہم اس تحقیق ہی کو نہ کر پائیں اور اس حدیث ہی کو نہ کر پائیں, سمجھ پائیں کہ وہ کون سا فرقہ ہے. جب ہمیں پتہ دیکھے, جب کسی چیز کو اپنایا جاتا ہے تو اس کی صفات سے اپنایا جاتا ہے, کسی چیز کو چھوڑا جاتا ہے تو اس کی صفات سے چھوڑا جاتا ہے. یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے, اسے اپنایا جائے, یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے, اس سے بچا جائے. تو ایسا وہ گروہ, ایسی جو جماعتیں کہ جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسلمان ہونے کے باوجود, نمازیں پڑھنے کے باوجود, حج و زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود جہنم میں جائیں گے, ان کی وہ کون سی ایسی صفت ہے جس کو وہ چھوڑ چکے ہیں, اور وہ جو جنت میں جائیں گے ان کے پاس وہ کون سی صفت ہے کہ جس سے وہ جنت میں جائیں گے. یہ ہے لمحہ فکریہ. تو برادران ملت, میں نے یہ جو آیت مبارکہ سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, یہ قرآن سے آغاز کرتے ہیں اور حدیث پہ آ کے بات کو ختم کرتے ہیں. میں نے گزارش کی کہ اِنَّ دِینَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ, اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا واحد ذریعہ, واحد راستہ وہ اسلام کا راستہ ہے. اللہ کے نزدیک اور کوئی دین, کوئی راستہ ہے ہی نہیں. تو یہ ہے ایک فقط دین اسلام جس پہ چل کے ہم راہ نجات حاصل کر سکتے ہیں, اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں, جنت کی زندگی پا سکتے ہیں. تو وہ اگر 73 صورتوں میں ہمارے سامنے ہو تو ہم کیسے فیصلہ کر پائیں گے کہ وہ اصل دین اسلام کون سا ہے. تو جب ہم نے یہ گزارش کی کہ دین کا مطلب ایک راستہ ہے, ایک نظام حیات ہے جس کے تحت ہم زندگی گزار کر آگے بڑھ سکتے ہیں اذان اور اذان.
درود پڑھے آپ. اللہ